صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم اس دور میں ہیں کہ جو دور صلح حدیبیہ کے بعد کا دور ہے، اور ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا لاسٹ پروگرام میں کہ یہ وہ دور ہے جس میں اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ میں اور اس کو دور دراز مقامات تک پہنچانے میں بہت مدد ملی گی، کیونکہ اب ایک طرح سے مسلمان اس قسم کے خطرات سے دوچار نہیں تھے، کیونکہ ایک بیٹل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کسی اور سیگمنٹ میں، مے بی نیکسٹ میں، وہ بیٹل آف خیبر، یہ خیبر کی جو جنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بہت بڑے مارکے ایسے نہیں ہوئے ہیں، اور ایک طرح کا ایک وہ مل گیا ہے، ایک بریدنگ اسپیس مل گئی ہے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، ریاست مدینہ کے معاملات کو درست کریں، پھر تبلیغ دین کا کام کریں۔ تبلیغ دین کے حساب سے جو انٹرنیشنل جو ان کی مسلمانوں نے کیا، ہم ابتدا کرتے ہیں جو سعد ابن ابی وقاص اور خالد ابن ولید، یہ بھی اس دور میں مسلمان ہوئے، یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا دور ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں تو جب یہ یہاں سے شکست کھانے کے بعد بیٹل آف ٹرینٹ سے جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہم ڈومیننٹ نہیں رہے اس ایریا میں، اس عرب میں، اور ہماری وہ عزت احترام نہیں رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب ان کے ذہن میں ابھی یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچاؤں، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی یہاں سے نکل جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہاں رہیں، اور ہم چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم چلے جاتے ہیں ابسینیا یا حبشہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ وہ ایک اکراس دی ریڈ سی ان کو ایک جگہ تھی جو ایک اسٹیبلشڈ حکومت تھی، یمن بھی ان کے انڈر آتا تھا، تو حبشہ وہ ایک بڑی پاور تھی، تو وہاں چلے گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بزنس اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو جب وہ گئے تو یہاں سے بزنس کا سامان لے کے گئے، یہاں کی جو خاص طور پہ لیدر کا جو وہاں پہ بہت ڈیمانڈ تھی، تو وہ بہت سارے لیدر کے جو اشیاء تھیں اور لیدر لے کے اپنے ساتھ گئے، اور وہ جب وہاں نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے بھی ان سے پوچھا کہ اچھا، جب نجاشی کے دربار میں وہ جا رہے ہیں، الدمری ان کا جو ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ وہاں سے نکل کے آ رہے تھے۔ الدمری کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نجاشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ اگر وہ دے دیں تو ہم کم سے کم ان کو قتل کر دیں، اور اس کا ایک وہ جائے گا کہ جی جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم نے بھی ان کو نقصان پہنچایا، رسول اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوشش، اور ان کے دل و دماغ میں یہی بس رہا تھا۔ اب وہ اس سوچ کو لے کے جب وہ نجاشی کے سامنے گئے اور نجاشی سے یہ کہا کہ یہ ابن اسحاق کی رپورٹ ہے کہ نجاشی سے یہ کہا کہ جی یہ اس شخص کو ہمارے پہلے تو نجاشی نے پوچھا کہ تم میں وہ سعد بن ابی وقاص وہاں جاتے رہتے تھے اور ان سے ہمارے ان کے تعلقات تھے، تو انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ تجارت کے لیے یا کوئی کیا سامان تم کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ لیدر اور یہ گڈس جو وہاں سے لے کے آئے، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ عرض بھی اس کے سامنے پیش کی کہ جی یہ فلاں آدمی الدمری جیسے میں نے کہا، وہ ابھی نکل کے آپ کے وہاں سے گئے اور آپ کے پاس یہاں موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ہمارے حوالے کر لیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ اب نجاشی نے جو جواب دیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کا جواب بھی اسی کے مطابق تھا۔ نجاشی نے اس کو جواب دیا کہ وہ پہلے تو انہوں نے اس کو ہی ہیٹ ہم، یہ روایت میں ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو مارا اور اس کو ضرب لگائی، اور ضرب لگانے کے بعد اس نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک ایسے شخص کا جو انوائے ہے، جو میرے پاس آیا ہے سفیر یا جو بھی اپنا پیغام لے کے، وہ تمہارے حوالے کر دوں جس کے پاس روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آتے ہیں؟ مطلب اس کو اس بات کا یقین تھا کہ جبریل علیہ السلام جو عیسیٰ کے اوپر جو لے کے آئے تھے پیغام کو،
انجیل کا وہی قرآن کا پیغام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ اس نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ اب اس نے جب انکار کیا تو ان کو بھی غالباً یہ احساس ہوا کہ یہ مطلب دے آر پیپل آف دا بک، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو انہوں نے اس سے کچھ اور سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ میں کنونس ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ کنونس ہو گیا کہ اسلام کی حقانیت پہ، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے الیجنس یا جو بیعت ہے وہ دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، اور اس پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ جی میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور پھر وہ واپسی کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے تمام جو پرانے جو اعمال ہیں اس سے مجھ سے مغفرت میری ہو جائے اور اس کی تلافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی جب تو کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص کی سٹوری تھی۔ اسی وقت جب وہ سعد بن وقاص جب واپس آ رہے تھے تو خالد ابن ولید سے ان کی ملاقات ہوئی۔ خالد ابن ولید سے ملاقات ہوئی تو ان کو بھی انہوں نے اس بات پہ راضی کیا، اور وہ کہنے لگے کہ میں بھی اسی طرف سوچ رہا تھا، اور خالد بھی واپس ہوئے، اور خالد بھی پھر مسلمان ہوئے، اور اسلام کے لیے انہوں نے سیف اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور جتنی خدمات انہوں نے، وہ جو کفار میں تھے وہ بھی کیونکہ ان کی ایک طرح کی ایکسپرٹیز تھی جنگ کے معاملات میں، ایک بہت ہی شاطر اور بہت ہی ایکسپیرینس سپہ سالار تھے، تو مسلمانوں کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ ہم نے دیکھا تھا احد کے مقام پہ جب مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان انہی کی کاوشوں سے ہوا تھا، تو وہ ایک جنگ کے فن کے ماہر تھے، جس کی پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو وہاں تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، فارس کی فتح میں، شام کی فتح میں، اور ہر جگہ ان کا نام آتا ہے۔ تو سیف اللہ کا ان کو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو یہ چند اہم لوگ ہیں جو کہ اس دور میں مسلمان ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دعوت اسلام جو ہے وہ پہنچی باہر تک، ابسینیہ تک تو مہاجرین کے ذریعے پہنچ چکی تھی دعوت۔ اب ہم ایک خاص چیز دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی، اپنی کتاب میں بھی میں نے اس کو لکھا ہے، تھوڑا سا ہم نے اس میں سمجھیں کہ تاریخی حوالوں کو جمع کر کے ایک کنجکچر سا بنایا، اللہ عالم یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں ایک بات تو ہے کہ چائنا میں گوانزو کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ روایت یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا مزار قبر جو ہے وہ وہاں پر ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے، اور اسی کے قریب ایک احاطہ ہے جہاں پہ چند مسلمانوں کی پرانے زمانے کی قبریں ہیں، کچھ نئے زمانے میں بھی اس میں آمد میں، لیکن سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ روایت ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص پہلے رسول اللہ کے یعنی بالکل شروع کے زمانے میں وہ چائنا تشریف لے گئے تھے۔ اب وہ بات اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ان کا تعلق جو تھا وہ ایک مرچنٹ ہونے کے لحاظ سے ان کا آنا جانا تھا حبشہ میں، جو ہم نے ابھی دیکھ بھی لیا کہ وہ گئے تھے اور ان کے تعلقات بھی اچھے تھے، اور حبشہ سے جو تجارت تھی چائنا کی وہ اسٹیبلش تھی، وہاں سے جہاز جاتے تھے، اور وہ یانگسی وہ جو یلو ریور ہے اس یلو ریور سے ہوتے ہوئے وہ گوانزو، اس زمانے میں یلو ریور ابھی بھی اس کے قریب ہے، لیکن اس زمانے میں بالکل جس جگہ سے گزرتا تھا وہاں میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ ایک ٹاور بھی بنا ہوا ہے، اور اس ٹاور کے بارے میں بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک مسجد بھی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے بنایا تھا، کیونکہ ان کے نیویگیشن کے فن میں، سمندر کے سفر کے فن میں مسلمان جو تھے وہ بہت آگے تھے، تو اسی وجہ سے یہ تجارت تو ممکن ہے کہ سعد بن ابی وقاص بھی ایسے ہی کسی جہاز پہ وہ وہاں پہنچے ہوں، اور اس کے کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ وہ وہاں گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں، اور ایک بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سفیر کی حیثیت سے وہاں پہ گئے، اور اس دوران ان کا انتقال ہوا، اور وہاں پہ وہ خبر ہے، اور وہاں پہ جو مسجد بنائی گئی، یعنی وہاں پہ یہ جو مسجد ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو غالباً اس زمانے میں جو اس ریور کا راستہ تھا اس سے قریب تھا، اور وہااں جہاز اندر تک آئے تھے، اس کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بنایا تھا، اور یہ مسلمانوں میں یہ فن تھا، یہ چیزیں ان کو معلوم تھی نیویگیشن کے حوالے سے، اور وہ نیویگیشن کی منسٹری ان کے پاس چائنا میں مسلمانوں کو ایک عرصے تک رہی۔ تو وہ مسجد جو وہاں پہ بنی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو بالکل ہی یہ وہ زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، ابھی حیات ہیں، اور چائنا میں مسجد بن چکی ہے۔
یہ پہلی مسجد ہے. اگر ہم اس مینار کے ساتھ وہ مصلی ہو یا جو بھی جگہ ہو جو اب ایک مسجد بن گئی ہو، لیکن یہ پہلی مسجد کے نشانات وہاں ملتے ہیں. تو دین اسلام چائنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچنے کے قوی امکانات ہیں. یہ بہت پہلے وہاں پہ پہنچ گیا تھا. اور اس دین کو اب چائنا کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں کر کے ہم سن لیں، کیونکہ چائنا کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات جو ہیں، ایک تو وہ کہ ایک آئرن کرٹن رہا، بہت سے معاملات ہم پہلے خبریں نہیں نکلتی تھیں، اور اب بھی بہت سی جو ایسی سٹوریز اور ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں چائنا کے متعلق آتی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں. کیونکہ میں نے طول عرض میں چائنا کے سفر کیا اور میں نے دیکھا ہے، مسلم کمیونٹیز کو دیکھا، اور ہم اسی سے اس کو سیرت سے ہی جوڑ رہے ہیں کہ اس زمانے سے وہاں پہ دین کی تبلیغ جو ہے مختلف ادوار میں چلتی رہی، اور یہ مسلمان جو ہے فلرش ہوتے رہے. مسلمان ایک تو وہ ہیں جو کہ ترکش بیک گراؤنڈ سے جو لوگ زنکیانگ کے ایریا میں آباد ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہان مسلمان ہیں، جو چین کی جو میجر آبادی ہے اس کے اندر مسلمان موجود ہیں. ان دونوں کی تعداد میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ جو زنکیانگ کے مسلمان ہیں وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہیں، اس لیے ان کا ذرا زیادہ سننے میں آتا ہے، اور کچھ معاملات ان کے حکومت کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے خبروں میں زیادہ. لیکن جو ہان جو ان کی نسل ہے اس میں بے شمار مسلمان ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں. اور تعداد کا تعین چائنا کے اندر ریلیجن کے حساب سے درست نہیں ہو سکتا، وہ کروڑوں تک بھی جاتی ہے، اور اس کے کوئی درست آئے. ایک تو لوگ خود بھی نہیں اس کو دکھاتے، اور کوئی ایسی وہاں پہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ ریلیجس حوالے سے لوگوں کو کیا جائے. لیکن آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، بڑے شہروں میں چلے جائیں، آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی، آپ کو حلال کھانوں کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں چین جائیں تو وہاں پہ کھانے پینے کا معاملات میں آسانی نہیں ہوگی مسلمانوں کا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو مسلمان مل جائیں گے، ہر جگہ آپ کو حلال کھانا مل جائے گا، ہر جگہ آپ کو. یہ ابن بطوطہ نے بھی لکھا تھا کہ وہ جب گیا تو اس نے حیران ہو گیا کہ جگہ جگہ جو ہے مسلمان مسجدیں ہیں، حلال کھانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہی حدیبیہ کا جو ٹائم تھا اس دوران جو ہے وہ یہ جو دین ہے وہ اتنی دور تک پہنچ گیا، اور چین میں بھی پہنچ گیا. اگلے سیگمنٹس میں کچھ اور چیزوں کا بھی ہم جائزہ لے لیں گے جو دیگر جگہوں پہ اسلام کیسے پہنچا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی